بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے، جو مہربان رحم والا بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماہ۔ اور ہم کتنا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی سے ہم اور آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے نا، ہم بھی تو اللہ سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی تو محبت کرتا ہے، تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالی سے محبت کریں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا محبت کرتا ہے کہ 70 ماہوں سے زیادہ۔ لیکن ہم بندے کو کتنا پیار ہے؟ نماز کی فرصت میں، اللہ اللہ کرنے کی فرصت میں، زبان میں دن بھر گالیاں، فضول باتیں، ادھر ادھر کی باتیں ہر وقت، لیکن اللہ اللہ کرنے کے لیے ہمارے زبان میں طاقت نہیں، ہمیں فرصت نہیں۔ خدا را جو رب ہم اور آپ کو ہر وقت اپنی رحمت سے نوازتا ہے، تو ہم اور آپ کو چاہیے، یا حق ہے کہ ہم اپنے مالک کے حقیقی خالق کے ارض و سماوات سے محبت کریں، اللہ اس کے رسول سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزوں کی رات کو اپنی عورتوں کے پاس جانا، حالت روزہ میں نہیں۔ حالت روزہ میں اگر جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس حالت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے، قضا بھی اور کفارہ بھی۔ کفارہ کے مسلسل 60 روزے رکھے، 60، ایک روزہ چھوڑنے کے عوض میں مسلسل 60 روزے رکھیں، یا پھر 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کھانا کھلائیں۔ پھر بھی اس رمضان المبارک کے ایک روزے کے برابر وہ 60 روزہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لباس ہیں تمہاری اور تم لباس ہو ان کے، یعنی مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ اور جو انسان اپنی لباس کا جتنا خیال رکھے گا وہ اتنا باعزت رہے گا، وہ اتنا باوقار رہے گا۔ یہ لباس سفید ہے، عمدہ ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ اگر اس میں ہم جان بوجھ کر داغ دھبے لگا لیں، جہاں چاہیں وہاں بیٹھ جائیں، کہیں گندے جگہ پر بیٹھ جائیں، کپڑے گندے ہو جائیں، تو آپ کو لوگ اچھا سمجھیں گے؟ یعنی جتنا لباس صاف ستھرا رہے گا اتنا ہی آپ لوگوں کے نظر میں اچھے رہیں گے نا۔ اور گندے لباس پہن کر جائیں گے تو کوئی بٹھا گا اپنے قریب؟ نہیں نا۔ تو یہ تو دنیاوی لباس ہے کہ اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو یہ ہماری قدر کرے گا، ہم قدر کے لائق ہوں گے۔ لباس کی ہم اگر قدر کریں، اس کو صاف رکھیں،
تو لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری قدر ہوگی کہ اچھا لباس، عمدہ لباس ہے۔ اور الٹا سیدھا میلے کچیلے گندے کپڑے پہن کر کہیں جاؤ مجمع میں، کوئی بیٹھنے بھی نہیں دے گا۔ جب یہ دنیاوی لباس کا یہ عالم ہے جو ہم نے بنایا، اور ایک لباس وہ ہے جو اللہ نے بنایا۔ وہ لباس کیا ہے؟ مرد عورت کے لباس، اور عورت تو مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو کس طرح رکھے، کتنا لاڈ و پیار سے، کتنا ادب سے، کتنا احترام سے، کتنی پیار سے، محبت سے رکھے، اور عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا کتنا ادب و احترام اور اکرام کرے۔ یہ محبت کا لباس، عزت کا لباس، انسیت کا لباس، عقیدت کا لباس اور حیا کا لباس، ایک دوسرے کا فکر، ایک دوسرے کی چاہت۔ کیونکہ جب دو چیزوں کو ایک جگہ اگر ہم باندھ دیں تو پھر وہ ایک ہی کہلایا جاتا ہے، اور جتنا مضبوطی سے باندھیں گے اتنا ہی مضبوط رہے گا، اور جتنا بھی کھینچو، جتنا بھی کھینچنا چاہو وہ گانٹھ زیادہ مضبوط ہو جائے گی، ہوتی ہے نا۔ تو اسی طرح عقد، نکاح ایک بندھن ہے، ایک گانٹھ ہے۔ اب اس گانٹھ کو، اس بندھن کو آپ کس طرح نبھائیں، کس طرح کہ جو ہم ایک دوسرے کی لباس بن سکیں۔ لیکن آج کل ہم دنیاوی لباس کا احترام کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ یہ پارٹی کا لباس ہے، یہ کاروبار کا لباس ہے، یہ رشتہ داری میں جانے کا لباس ہے، یہ عید کا لباس ہے۔ اور آج کل شادیوں کے حال تو بہت عجیب و غریب ہیں۔ کوئی آج یہ تو مڈھا کا لباس ہے، یہ ہلدی کا لباس ہے، یہ بارات کا لباس ہے، اور یہ بداعگی کا لباس ہے۔ یہ تو لباس کا انسان جتنا خیال کرے، ایک ہی لباس کافی ہو سکتا ہے، لیکن ان لباسوں کو ہم نے بدل بدل کر نیا سے نیا لوگوں کے نظر میں ہم وقار بنانا چاہتے ہیں کہ ہم ہیں پیسے والے۔ لیکن کاش اس لباس کو بھی اتنا عزت و احترام کے ساتھ اور عاجزی، انکساری، پیار، محبت اور حیا کے پردے کے ساتھ، حیا کے لباس کے ساتھ، شریعت مطالعہ کے ساتھ اور محبت اور الفت کی زندگی میں ایسا اس بندش کو باندھ لیں، کیونکہ یہ لباس ایسا ہے کہ جہاں تم جاؤ گے وہاں یہ جائے گی۔ یہ دنیاوی بیوی ہے نا، جو شوہر اور بیوی دنیا میں پیار اور محبت، شریعت کے مطابق ایک دوسرے کی مجبوری اور محبت کو سمجھ کر زندگی کو گزارا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ کا حکم ہوگا کہ دونوں شوہر اور بیوی دونوں جنت میں جائیں، جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ یہ ایسا ہم سفر ہے کہ جنت میں بھی کچھ وقت کے لیے، قبر سے لے کر حشر تک یہ الگ الگ نفسی نفسی ہوگا، قبر سے حشر تک، لیکن جب میزان عدل قائم ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہوگا، جو شرعی ازدواجی زندگی گزار کے گیا ہے نا دنیا سے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بیوی کو اور شوہر کو دونوں کو حکم دے گا کہ جاؤ جنت میں، اور ایک مرد کو 70 حوریں اللہ تبارک و تعالی انعام عطا فرمائے گا، اور ان 70 حوروں کی سردار ہوگی دنیاوی بیوی، اور اللہ تبارک و تعالی 70 حوروں کی خوبصورتی اس دنیاوی بیوی کو عطا کر دے گا۔ یہ ایسا ہم سفر ہے، یہ ایسا بندش ہے، یہ ایسا بندھن ہے، یہ ایسا لباس ہے جو اتارے سے نہیں اترتا، لیکن ایک ایسا لباس نازک بھی ہے جو ایک لفظ میں اتر جاتا ہے، اور یہ لفظ، یہ لباس اترنا اللہ کو ناپسند۔ روئے زمین میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو الفاظ میں اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو وہ یہ ہے جو میاں بیوی کو الگ کر دیتا ہے، یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے۔
اور اس الفاظ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ انسان کو جس طریقے سے، ایک مثال دے رہا ہوں، جس طریقے سے پھٹے ہوئے لباس کو انسان سل کر پہن لیتا ہے، تو کبھی کبھی ایک دوسرے کی کمیاں، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کر کے زندگی گزارنا سیکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہیں لباس تمہاری اور تم لباس ہو ان کے۔ اگر ہمارے جسم میں لباس پھٹ جائے تو ہم ڈائریکٹ پھینکتے نہیں ہیں، اسے سینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے تو 72 پیبند، ہمارے نبی کی بیٹی نے 72 پیبند کی چادر اپنے سر مبارک پر رکھی ہے۔ اگر لباس پھٹ جائے، پیبند لگا کر پہننا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو ہم لباس کو سیتے ہیں نا، جو پھٹ گیا تو ہم نے ملا کر سی دیا تو پھر جڑ جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی دل میں اگر کسی طریقے کا کوئی قباحت یا کمی محسوس ہو تو پھر اسے توڑنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اسے جوڑنے کی کوشش کریں۔ جو دل کو جوڑنے والا ہوتا ہے، جو رشتوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے بے حساب و کتاب جنت عطا فرمائے۔ تو ہم اس لباس کا بھی خیال رکھیں کہ یہ وہ لباس ہے جو اللہ نے پہنایا، اللہ کے حکم سے۔ جوڑی کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ہمارے تمہارے کسی کے بنائے سے تو نہیں نا، ہم نے منتخب کیا، لیکن مقدر میں لکھا اللہ نے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ بے جوڑ ہے، وہ واحد ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، لیکن اللہ نے تمام چیزوں کا جوڑ بنایا، بے جوڑ کوئی چیز نہیں سوائے اللہ کے۔ تو یہ جوڑ جو بنایا اللہ نے بنایا، یہ لباس ایک دوسرے کا اللہ نے بنایا۔ تو ہم نے دنیاوی لباس کا تو اتنا قدر کیا، اور جو لباس اللہ نے بنایا اس کا کتنا قدر ہونی چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دو، تاکہ وہ اپنی زندگی، اپنی حالات اور اپنی روش اور اپنے زندگی کے ایام شرعی مطابق ایک دوسرے کی قدر کر کے زندگی گزار سکے۔ علم کہتا ہے نا، اگر استاد سے محبت ہو جائے تو روشنی بن جاتی ہے۔ تو استاد کیا سکھاتا ہے؟ وہ دین ہی سکھاتا ہے نا، وہ ادب سکھاتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا پیغام سکھاتا ہے۔ تو جب استاد سے محبت کریں تو پھر روشنی بن جاتی ہے۔ جب روشنی بن جاتی ہے تو روشنی کے راہ پر چلنے والا کبھی بھٹکتا نہیں، کبھی وہ گرتا نہیں، کبھی وہ لڑکھڑاتا اور کبھی پھسلتا بھی نہیں ہے۔ اور جو اندھیرے میں چلے گا بھٹک جائے گا، اندھیرے میں جو چلے گا وہ گر جائے گا، اندھیرے میں چلے گا تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو روشنی لے کر چلے گا تو روشنی ایک علم ہے، علم ایک روشنی ہے، اور جو علم کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر وہ کہیں بھٹکتا نہیں۔ تو ہماری زندگی کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آقا فرماتے ہیں ولو کان بالصین، اگر تمہیں چین جانا پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنا گھر، اپنا شہر، اپنا گاؤں چھوڑنا پڑے علم کے لیے، چھوڑ دو، علم سیکھو۔ تمام انبیاء نے ہجرت کیا علم کے لیے۔ علم کے لیے ہجرت کرنا اللہ کے ولیوں کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ ہجرت کرنا دین کے لیے بڑی قربانی ہے، یہ بڑی قربانی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کی پیار اور محبت، ماں باپ کے سینے سے لگ کر سونے والا بچہ مدرسے میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر سوتا ہے، کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے۔ اب تو ترقی کا دور ہے، وہ ہمارا دور تھا، اللہ اکبر پیارے، وہ کیسا دور؟ اس ٹائم تو لائٹ کا بھی انتظام نہیں تھا، مدرسے میں لیمپ جلا کر پڑھتے تھے، کبھی کبھی لیمپ صاف کرتے تھے نا شیشہ ٹوٹ جاتا تھا، ہاتھ کٹ جاتا تھا۔ وہ دور تھا، کبھی کبھی کھانا تک نہیں ملتا تھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح کھایا تو شام نہیں، شام کھایا تو صبح نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی وقت ہوتا تھا۔ وہ وقت بھی صحیح تھا، بہت اچھا تھا۔ اس سے پہلے جو ہمارے بزرگوں نے جو علم سیکھا ہے
کتنا وقت تھا، کیسے فاقے رہے بزرگوں سے پاک، اللہ اکبر، کتنے دن فاقے رہے، کتنے دن۔ علم سیکھنے کے لیے آپ اپنی ماں کی ممتا اور اپنا گھر در سب چھوڑ کر علم سیکھنے کے لیے گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور اتنا بھوک سے نڈال ہو گئے، اتنا بھوک اور پیاس کی شدت کہ مسجد میں جا کر صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، کسی سے کھانا طلب نہیں کرتے۔ ایسے ایسے فاقے سے وقت گزار کر، زندگی گزار کر علم سیکھا اور ہم اور آپ تک پہنچایا، لیکن اس علم کی ہم قدر نہیں کرتے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، ائمہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، کیسے فاقے، کتنی مصیبت، تکلیف اٹھا کر، پریشانی اٹھا کر کہ علم کو ہم تک پہنچایا، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں بیٹھے بٹھائے کہیں بھی مل جاتا ہے نا، کہیں بھی مل جاتا ہے۔ تو اس لیے علم جو ہے ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، علم کے بنا زندگی اندھیرا ہے۔ اب اندھیرے میں تو پھر کوئی بھی بھٹک جاتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، پریشانیاں بھی آتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اور جب علم ہوگا تو پھر اس کی بھی زندگی، دنیا کی بھی زندگی اچھی ہوگی، اور قبر کی بھی زندگی اور حشر کی بھی زندگی۔ تو علم بہت ضروری ہے۔ نبی فرماتے علم سیکھو ماں کی گود سے قبر کی گود تک، علم سیکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جوان ہو گئے تو ہمیں پڑھنا نہیں ہے، ہمارا وقت گزر گیا، نہیں، علم کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ علم سیکھو ماں کی گود سے قبر کی گود تک، اس بیچ میں اگر تمہارے پاس زندگی سلامتی والی ہے نا تو پھر علم سیکھو، شرعی بات سیکھو، شرعی مسائل سیکھو، نماز کے فرائض، غسل کے فرائض، طہارت، ہم پاکی کیسے حاصل کریں، ہم وضو کیسے کریں، ہم رزق حلال کیسے کمائیں، ماں باپ کا کیسے ادب کریں، رشتہ داروں کا ادب کیسے کریں، حقوق کیا ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے شرعی احکام کیا ہے، شرعی حکم کیا ہے، ان باتوں کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کیونکہ آج کل ہم شرم آتی ہے نا، ہمیں نماز یاد نہیں ہے، ہمیں اذان یاد نہیں، ہمیں قرآن نہیں آتا، ہمیں شریعت کی بات نہیں آتا، تو وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ پھر وہ کیسے زندگی گزارتا ہے؟ پھر تو وہ لا علمی کی زندگی، اندھیری زندگی ہے نا۔ تو اسی لیے آج ہمارے جو معاشرے میں جو خرافات ہیں، جو بے دینی کا ماحول ہے، جو بدتمیزی کا ماحول ہے، نااہلی کا جو ماحول ہے، ناقدری کا جو ماحول ہے، یہ علم کی بنا ہے۔ ہاں جہاں علمی ماحول ہے، اس گھر کے حالات، اس گھر کی روش، اس گھر کے ادب و اخلاق، اس گھر کا کردار وہ الگ ہوتا ہے۔ ہاں کبھی علمی ماحول والے ماحول میں جائیں نا تو آپ کو ایسا دل لگے گا کہ یار یہ کتنی پیاری زندگی ہے، اور جہاں ان پڑھوں میں جائیں، نہ بولنے کی تمیز ہے، کھانے کی تمیز ہے، نہ چھوٹے کا ادب ہے، نہ بڑے کا، کچھ نہیں، بس ایسی زندگی گزار رہی ہے جیسے جانوروں، کچھ دن کا بچوں سے پیار ہوتا ہے جب تک دودھ پلاتی ہے جانور، جب دودھ پلانا بند کر دیا تو پھر تو کون ہوتا ہے؟ تو آج کل وہی ہمارے حالات انسانوں میں ہو گیا ہے، جب تک بچہ چھوٹا ہوتا، جوان ہو گیا تو کون ہے؟ تو ہم نے اپنے حالات سے مڑ کر ہم نے حیوانوں والی زندگی کی طرف رخ موڑ لیا ہے۔ ہماری زندگی تو علم والی اور اسلامی زندگی ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول ہونا چاہیے، اور یہ ماحول کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شوہر اور بیوی سے۔ یہ جو ہمارے گھر میں جو اسلامی ماحول، جیسے کہ ہم بچے تھے، جوان ہوئے، ماں باپ نے شادی کی، تو نکاح کرنے کے بعد ایک انسان کی الگ زندگی ہوتی ہے، تو وہاں سے اگر انسان چاہے تو اپنے حالات، اپنے روش، اپنا کردار، اپنا اخلاق سب علمی ماحول کے ساتھ، اسلامی ماحول کے ساتھ، شرعی قانون کے ساتھ وہ گزار سکتا ہے۔ اگر وہ گزارنا شروع کرے گا تو جو وہ کرے گا، جب ان کی آنے والی نسل ہوں گی تو وہ پھر اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ جب وہ علمی ماحول میں، شرعی
احکام کی روشنی میں جب وہ پلے گا بڑھے گا تو پھر جب وہ بڑا ہوگا تو پھر اس کا کردار بھی وہی علمی والا ہوگا. لیکن آج کل ہم نے شادی کی تو ہم نے شریعت کو بھول گیا. ہمیں تو صرف یہ سوچتا ہے اب تو شادی ہو گئی ہمیں تو کمانا کھانا ہے. لیکن ہم نے شرعی احکام شرعی قانون اسلامی ماحول ہم نے کیا ہے ہم اس کے قریب ہی نہیں گئے. آئے کما کے کھایا سو گیا, بچے پیدا ہوئے بچوں نے بھی یہی ماحول دیکھا, کبھی گھر میں لڑائی کبھی گھر میں دنگا کبھی گھر میں ناراضگی, کبھی ہم نے شرعی ماحول نہیں دیکھا. تو بچے جب جس ماحول میں جو بچہ پلتا ہے اور بڑھتا ہے تو پھر وہ اسی کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے. حضور غوث پاک نے ماں کے پیٹ میں ہی 17 پارے قرآن حفظ کر لیا. 17 پارے, وہ بھی تو ماں تھی نا. 17 پارے قرآن پیٹ میں ہی. معمول کیا تھا کہ جب آپ کی ماں جب صبح اٹھتی تہجد کی نماز ادا کرتی, نماز فجر پڑھتی اور اس وقت تک دنیاوی کاموں میں ہاتھ نہیں لگاتی جب تک کہ 17 پارہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیتی. جب حضور غوث پاک پیدا ہوئے چلنے لگے, استاد کے پاس لے گئے کہ عالم صاحب میرے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دیں. جب حضور غوث پاک کے استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے گئے. 1 پارہ پڑھ لیا, 2 پارہ پڑھ لیا, 3 پارہ پڑھ لیا. استاد حیرت میں کہ میں نے بسم اللہ پڑھایا تو شروع ہو گیا. کہا بیٹا کتنا یاد ہے؟ بولے مجھے 17 پارے یاد ہیں. بیٹا کہاں سیکھا؟ میں نے ماں کے پیٹ میں یاد کر دیا. اور آج کل ہماری مائیں کبھی گانا کبھی فلم کبھی ڈرامے, ٹی وی کے اسکرین سے نگاہیں ہٹتی نہیں ہے. تو بچہ پیدا ہونے کے بعد ٹی وی تو دیکھے گا نا. زبان پہ غیبت ہوتی ہے, چغل خوری ہوتی ہے, گالیاں ہوتی ہے, تو بچہ پیدا ہونے کے بعد گالی سیکھے گا نا. کیونکہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, ماں کی ہر حرکات و سکنات کو بچہ محسوس کرتا ہے. جب ماں کھائے بچے کو لگے, ماں پیے بچے کو لگے, جب ماں بولے بچے کو لگے, ماں سوچے تو بچے کو لگے. تو ماں کی ہر چیز ہر حرکات و سکنات بچے پر اثر کرتا ہے. تو اسی لیے شرعی حکم یہ ہے کہ جب عورت خوشی سے ہو حمل سے ہو تو زیادہ تر درود پاک کا ورد کرنا چاہیے, قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. اس وقت عورتوں کے حالات کیا ہے؟ جو گربوتی مہیلا نماز پڑھتی ہے نا تو 2 رکعت نماز پڑھتی ہے تو اللہ 70 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ بڑی قربانی ہوتی ہے عورتوں کی. لیکن یہ مسائل کہاں سیکھے, کون بتلائے؟ کبھی ہم جاتے نہیں ہیں. آج کل تو بس جو جہاں سیکھا الٹا سیدھا بس وہی. تو خدا را شریعت سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر کے حالات اور روش کو اسلامی ماحول میں بدلنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں. اس سے ہماری زندگی ایک خوبصورت بن جاتی ہے. ہاں, کتابوں میں آتا ہے, ہمارے بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے, شوہر نے معاف کر دیا نا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر شوہر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. معاف کرنا تو سیکھے نا. اگر شوہر سے غلطی ہو جائے, بیوی نے کہی چلو خیر انسان خطا ہو گئی, ہو جاتی ہے, انسان خطا کا پتلا ہے. اگر بیوی نے سمجھ کر معاف کر دیا تو اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. تو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. جب ہم دنیا میں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی دنیا میں میرا کوئی بندہ کسی بندے کو معاف کر دیتا ہے تو میں رب ہو کر بھی معاف کر دوں گا. تو وہ جس رشتے کو اللہ نے بنایا اور اس رشتے میں اگر ایسا ماحول پیدا ہو جائے تو رب کتنا خوش ہوگا. یہ جو شوہر بیوی کا جو رشتہ ہے نا بہت عظیم ہے. دنیا میں نہیں بنا یہ رشتہ, یہ تو رشتہ جنت میں بنا ہے. یہ رشتہ جنت میں بنا ہے, دنیا میں نہیں. دنیا میں تو ماں باپ کا رشتہ بنا ہے, چچا تاؤ کا رشتہ بنا ہے, دادا دادی کا رشتہ بنا ہے, پھوپھا پھوپھی کا, خالہ خالو کا, نانا نانی کا رشتہ بنا ہے دنیا میں. لیکن یہ شوہر بیوی کا جو رشتہ یہ بہت بڑا رشتہ ہے اور یہ اللہ نے بنایا کہاں؟ جنت میں.
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ماہوا کا نکاح کہاں ہوا؟ جنت میں. جنت میں نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت جبریل امین نے. مہر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف 10 مرتبہ درود شریف بھیجنا. تو جس کا نکاح پڑھانے والا جبریل امین ہو، مہر میں درود شریف ہو، گواہ فرشتے ہوں، اور اللہ نے جوڑی جنت میں بنائی، اور وہی سلسلہ شوہر بیوی کا نسل آدم میں اللہ نے رکھا، تو اس رشتے کا کتنا بڑا مقام ہوگا. تو ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں. اس لیے کہتے ہیں نا علم سیکھو، معلومات کریں. ہاں، کیونکہ یہ لباس ہے ہمارا. آپ اپنے لباس کی جتنی قدر کریں گے اتنا ہی باعزت رہیں گے. ہاں، اتنا ہی باعزت رہیں گے. جتنی قدر کریں گے لباس کی، جتنی حفاظت کریں گے لباس کی. تو صرف ہم اس لباس کی حفاظت نہیں کریں، اپنی بیوی بچوں کی بھی حفاظت کریں. وہ کیا کر رہی ہے، وہ کہاں جا رہی ہے، وہ کیا سن رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے، وہ کیا کھا رہی ہے. مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، ان کے ہر حرکات و سکنات پر نظر رکھے. اگر کہیں خلاف شرع ہو تو پھر پیار سے کہے نہیں یہ غلط ہے، اللہ رسول کا یہ حکم نہیں ہے، اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اس میں گناہ ہے. آپ اگر اس بات کو آتا ہو تو پھر شرعی احکام انہیں ان تک پہنچائیں پیار سے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ماہوا کو کہاں سے پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے. ایک بات یہ بھی ہے، جو جس کی بیوی ہے اللہ نے اس کو اسی کے بائیں پسلی سے بنایا. وہ الگ نہیں ہے. سوچتے ہیں نا یہ الگ ماں کی پیٹ کی ہے، تو الگ ماں کی پیٹ کی دنیاوی نظام ہے، وہ تو ہے تمہاری پسلی سے ہی. یہ بات نہیں سن رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ماہوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، جو دل کے قریب ہے، بائیں پسلی سے. اس لیے مرد کا ایک پسلی کم ہے، عورت کا ایک زیادہ ہے. تو جو جس کی بیوی ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو اسی کی پسلی سے بنایا. تو ہم سوچتے ہیں یہ پرائے گھر کی ہے. نہیں نہیں، وہ تو تمہارے پسلی ہے، وہ تو تمہارے پہلو سے بنایا گیا، تمہارے پہلو سے نکالا گیا ہے. تو اس کی قدر کرو. اپنے جسم کی قدر کرتے ہیں نا، وہ بھی جسم کا ایک ٹکڑا ہے انسان کا، وہ بھی جسم کا ٹکڑا ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ جس کی بندش، جن کی نکاح ہو جائے، جن کا عقد ہو جائے، پھر اس کو جدا کرنے والا الفاظ مجھے ناپسند ہے. اس لیے اللہ ناپسند فرمایا نا. اگر ہاتھ کو ہم جدا کریں گے جسم سے تکلیف ہوگی نا، پھر تکلیف ہوگی نا، کتنی پریشانی ہوگی، زندگی بھر تکلیف ہوگی. تو ہم اپنے پہلو سے بنائے ہوئے ایک انسان کو اللہ نے ہماری بندش میں، بندھن میں، نکاح میں دیا، پھر ہم ذرا سی خطا میں ہم اس سے الگ کر دیں تو کتنی تکلیف ہوگی. جس انسان کے اندر احساس انسانیت ہو اسے تکلیف ہوتی ہے، اور جسے احساس انسانیت نہ ہو، حیوانیت بھری ہو، پھر اسے تو کوئی احساس ہی نہیں ہوگا نا. کیونکہ انسان احساس انسانیت کا نام ہے. تو خدا را اللہ ہم سب کو مل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.